لیکن لوگ مجھے بہت فرینڈلی ملے. یہاں پہ ایک دوسرے میں برداشت ہے, سنتے ہیں ایک دوسرے کو, کھل کے ہم بات کر رہے ہیں, وہ اپنی بات کرتے ہیں. اور پھر خواتین مجھے یہاں بہت کانفیڈنٹ نظر آئیں. تو بلوچستان کے حوالے سے ان کو وہ معلومات نہیں ہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر, اور وہ شاید سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. میڈیکل جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہ میں نے دیکھا جو ہمارے دیر میں نہیں ہے. تمرگرہ ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہم بنا رہے ہیں وہ نہیں بن رہا, یہاں پہ تربت میں وہ بنا ہوا ہے. اور اسلام آباد کی لڑکیوں میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے جب وہ مائک اٹھاتی ہیں اور وہ بات کرتی ہیں جتنا یہاں کی لڑکی میں کانفیڈنس ہے. تو اس نے مجھے بہت متاثر کیا. ملاقات ہوئی, ان کی خواتین سے ملاقات ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ہم لوگوں سے بھی زیادہ پڑھی لکھی, باشعور اور عقل مند لوگ ہیں. بلوچستان اتنا پسماندہ نہیں ہے جتنا کہ دکھایا جاتا ہے, نیوز چینلز پر دکھایا جاتا ہے, جیسے کہ سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے. بلوچستان میں جاری شورش, سیاسی مزاحمت اور عسکریت پسندی نے صوبے بھر میں غیر یقینی صورتحال کو جنم دیا ہے. ملکی مین اسٹریم اردو میڈیا بلوچستان کی سیاسی, سماجی, کاروباری سرگرمیوں کو نہیں دیکھا جاتا. بلوچستان میں جب تک کوئی بڑا حادثہ نہ ہو بلوچ سیاستدانوں کو بھی نہیں سنا جاتا, جس کے باعث پاکستان کے دیگر صوبوں خصوصاً پنجاب کے صحافتی, سیاسی, ادبی اور کاروباری حلقوں سمیت عام عوام میں بلوچستان اور بلوچ قوم کے بارے میں مختلف غلط فہمیاں اور منفی تصورات پائے جاتے ہیں. پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ بلوچ عوام پنجابیوں سے نفرت کرتے ہیں, ہر بلوچ مسلح ہے یا بلوچستان کے لوگ جدید تہذیبی اقدار سے دور ہیں. نتیجتاً پنجاب سمیت دیگر صوبوں کے وہ لوگ جو بلوچستان کی تاریخ, ثقافت اور زمینی حقائق سے واقف نہیں, ذہنی کشمکش اور خدشات کا شکار ہیں. گزشتہ روز پنجاب, اسلام آباد, کراچی, پشاور اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے مین اسٹریم اور سوشل میڈیا کے خواتین اور مرد صحافیوں کے ایک وفد نے تربت کا دورہ کیا. وفد نے ایف سی ساؤتھ کی سیکیورٹی میں ٹیچنگ اسپتال, تھیلیسمیا سینٹر, وومن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر, ڈپٹی کمشنر آفس اور دیگر مختلف اداروں کا معائنہ کیا. صحافیوں نے ایف سی کے زیر اہتمام منعقدہ جرگے میں بھی شرکت کی اور مقامی عوامی مسائل اور حالات سمجھنے کی کوشش کی. دورے کے اختتام پر صحافیوں نے گدروشیا پوائنٹ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ تربت کے بلوچ عوام نہایت خوش اخلاق, ملنسار اور مہمان نواز ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے صحافیوں کو چاہیے کہ وہ کوئٹہ کے ساتھ تربت سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں کا دورہ کریں, یہاں کے لوگوں سے براہ راست ملیں اور ان کے مسائل, خیالات اور طرز زندگی کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے بتایا کہ میرا نام شاہین رفیق ہے, میں ایک ملٹی میڈیا جرنلسٹ ہوں. اس سے پہلے میں ملینیم میڈیا کے لیے بھی رپورٹنگ کرتی رہی ہوں. میں خود رپورٹر بھی ہوں. پورے پاکستان اور اوورسیز کے رپورٹر سے ہم ڈیجیٹل میڈیا کانٹینٹ تیار کرواتے ہیں. مختلف پیچھے بیک گراؤنڈ میں 15 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے میڈیا کا, تو اور ریڈیو براڈ کاسٹر بھی ہوں. ہاں, جہاں تک بات ہے میرا پہلا تجربہ ہے, یہ حیرت کی بات بھی وہ ہے کہ اتنے عرصے میں فیلڈ میں رہنے کے باوجود میں پہلی بار تربت کا وزٹ کیا, کیونکہ پرسپشن ایک تھا کہ تربت ہم جائیں گے کیسے, جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں حالات اچھے نہیں ہیں. ایون کہ تربت کے لوگوں کے بارے میں پرسپشن تو بہت اچھا ہے, اس لیے تھا کہ نیبرز میں کچھ کراچی میں ہی, کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے, تو کچھ ایسے لوگ تھے تربت سے تعلق سے تھے, تو بڑے فرینڈلی اور اچھے ماحول میں. لیکن وہ بتاتے تھے اس وقت اس زمانے میں کہ بھائی ایک گھر یہاں ہے تو کچے گھر ہیں, اور کہیں دور جا کے ہیں اور سڑکیں نہیں ہیں, وہاں پہ کچھ بھی نہیں, کچا علاقہ ہے وہ. لیکن وہ میری بچپن کی کہانیاں ہیں. اب جب دیکھا ہے اور جب ہم جہاز پر تھے, لینڈنگ کر رہے تھے, تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک آنکھیں کھلتی جا رہی تھی, یہ کیا اتنا اچھا ایئرپورٹ. پھر شہروں میں جو گئے تو میں نے کہا کہ کراچی میں اتنی اچھی سڑکیں نہیں دیکھی میں نے, یہاں وہ سڑکیں دیکھی ہیں. اور یہ تو خیر چلیں انفراسٹرکچر کی بات ہے, لیکن لوگ مجھے بہت فرینڈلی ملے. یہاں پہ ایک دوسرے میں برداشت ہے, سنتے ہیں ایک دوسرے کو, کھل کے ہم بات کر رہے ہیں, وہ اپنی بات کرتے ہیں. اور پھر خواتین مجھے یہاں بہت کانفیڈنٹ نظر آئیں, جو بات کہنا چاہتی ہیں وہ کہہ دیتی ہیں. جو حضرات بھی جو بات کہتے ہیں وہ بس کہنا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں, تو رسپیکٹ بھی ہے. میں اس کے علاوہ خود سے باہر بھی گئی, یہ نہیں کہ صرف ورک شاپ کے تھرو جہاں لے کے جائے, نہیں, مجھے ریکارڈنگ کرنی تھی, میں باہر نکل کے گئی اور وہاں موومنٹ کی. میں نے کہا یہ تو بہت زبردست, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں انڈیپینڈنٹ جا کر وہاں پہ ٹیمل باغ میں جاؤں گی, وہاں شوٹ کروں گی. کھجور کے باغات پہ دیکھا میں نے, تو مجھے بہت مزہ آیا اور بہت کچھ نیا جاننے کو ملا, ایکسپلور کیا. یہاں پہ یونیورسٹیز کا وزٹ کیا میں نے, کھجور کے باغات کا وزٹ کیا اسکولز کی. پھر میں نے ہوم سویٹ ہوم کا کیا, جہاں پہ یتیم بچے وہاں پہ رہتے ہیں, ان بچوں سے جو انٹریکشن ہوا, تو نظر آ رہا ہے کہ ہاں ایک پازیٹیو کام ہو رہا ہے اور زمانہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وقت کی تبدیلی اگر جو دیکھی نہیں ہے نا, تو اب تربت آ کے دیکھیں. ہمیں لگا کہ ہم شاید 20 سال بعد والے ایڈوانس والی جگہ پہ چلے گئے, اتنا ہم نے نہیں سوچا تھا ڈیولپ سٹی ہمیں تربت دیکھنے کو ملے گا.
बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फिदा अदील है और मैं एक डिजिटल जर्नलिस्ट हूँ, यानी यूट्यूब के ऊपर काम करता हूँ। और जिस तरीके से आज के ज़माने का ट्रेंड है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और अखबारात में भी काम कर चुका हूँ। पिछले तकरीबन 27 साल से मैं सहाफ़ी हूँ। पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है, पेशावर बेस्ड जर्नलिस्ट। और बलूचिस्तान के हवाले से हम बहुत बातें सुनते हैं, बहुत सारे मामलात यहाँ पे वाक़यात होते हैं, उन पर हम खुद भी बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक तासुर होता है उसमें और जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं उनमें बड़ा फ़र्क होता है। और ये फ़र्क तब आप जान सकते हैं जब आप खुद जाएं, खुद देखें। अब पिछली एक वर्कशॉप थी, यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला था क्वेटा के अंदर। और क्वेटा के अंदर जो मैंने मुख्तलिफ यानी हफ्ता 10 दिन गुजारे थे, उसमें मैंने तुर्बत का बहुत जिक्र सुना था, मकरान डिवीजन का सुना था, और फिर गवादर का बड़ा जिक्र सुना था। आज जब मुझे खुद ये मौका मिला है तो बलूचिस्तान को हमने बहुत यानी हक तलफी की है, माजी में हमने इसको पसमानदा रखा है। आज भी बाकी पाकिस्तानियों से आप पूछें तो बलूचिस्तान के हवाले से उनको वो मालूमात नहीं है। जिस तरीके से हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और वो शायद सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा उछाला जाता है। यहाँ पे जो मैंने पॉजिटिव चीजें देखी हैं वो मैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया में देखता हूँ और ना मैं डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में देखता हूँ। जो अच्छी चीजें हैं, यानी बलूचिस्तान का कल्चर और इस कल्चर के मुख्तलिफ रंग, यहाँ पे देखें पश्तून हैं, ब्राहवी हैं, बलोच हैं, तो ये मुख्तलिफ सकाफ़तों की जो एक जो इम्तिजाज है, जो खूबसूरती है, यहाँ के रिवायती खाने, यहाँ ख़वातीन का टैलेंट, यहाँ पे नौजवानों का टैलेंट, तो ज़ाहिर है कि एक ऐसी चीज़ें हैं कि जब कराची से, लाहौर से, पेशावर से, पिंडी से, बड़े शहरों से लोग यहाँ पे आके देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। क्योंकि हमारे जहन में बलूचिस्तान सहरा है, बलूचिस्तान सिर्फ पहाड़ हैं, बलूचिस्तान सिर्फ दश्त व बयावान का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से सी पैक और गवादर पोर्ट की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की जो इस वक्त अगर आप कहने के, जैसे हम कश्मीर के हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान की शेरग है, माशी शेरग के हवाले से कहते हैं कराची है, तो मेरा ख्याल है कि जब इंसान के जिस्म में दिल नहीं होता तो फिर वो जिस्म नहीं चलता। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। और मैं चाहूँगा कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ये हम जाएं जब अपने अपने शहरों में, तो फिर लोगों को बताएं मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कि बलूचिस्तान असल में है क्या चीज़। और बलूचिस्तान बहुत कीमती है, बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है। मेरा नाम ज़ैनब अली उस्मान खेल है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, लेकिन बेसिकली आई एम फ्रॉम लोअर दीर, खैबर पख्तूनख्वा। पढ़ा लिखा, पैदा होना सब कुछ इस्लामाबाद में हुआ है। तो एक तो मैंने अपना गांव भी देखा है, खैबर पख्तूनख्वा के हालात, एक इस्लामाबाद भी देखा है। लेकिन मैंने बचपन से बलूचिस्तान के बारे में सुना था कि वहां पे हालात जो है बहुत खराब होते हैं। और मैं दिल में सोचती थी, उस टाइम तालिबान वाला कुछ चल रहा था खैबर पख्तूनख्वा में, सोचती थी उससे भी बुरे हालात होंगे क्या। फिर कुछ टाइम पहले मैं कोयटा आई और मुझे बहुत हैरत हुई, सब चीजें बहुत डिफरेंट थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा ये तो कोयटा है तो ऐसा हो गई, जाहिर सी बात है, कैपिटल है प्रोविंस का, तो ऐसे तो होगा। तुर्बत के बारे में मैंने सुना था, जहां पे मैं भी मौजूद हूँ। जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मेरी मदर मुझे कह रही थी मत जाओ ना बेटा, मत जाओ। उनको टेंशन हो रही थी कि कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है। और मुझे लगता था कि जहां पे हम बाहर निकलेंगे और बस पता नहीं हो, मुझे बिल्कुल मतलब हमें मैं ये नहीं कहती हमें अपना माइंड भी यूज करना चाहिए, लेकिन जो तासुर दिया गया था उससे तो मुझे यही लग रहा था कि वहां पे कुछ भी नहीं है और लाइट भी नहीं होती होगी, कोई चीज, कुछ जगहों पे अभी भी लाइट नहीं होती होगी, मैं मानती हूँ। लेकिन जो मैंने सोचा था, मैं आपको बताऊं, मैंने जितना सोचा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे थोड़ी थोड़ी रोड्स मैंने खराब देखी, लेकिन शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कैडेट कॉलेजेस देखे मैंने, मेडिकल जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो मैंने देखा, जो हमारे दीर में नहीं है। तेमरगरा टीचिंग हॉस्पिटल जो हम बना रहे हैं वो नहीं बन रहा, यहाँ पे तुर्बत में वो बना हुआ है। और मुझे लग रहा था कि हम तो बड़े एडवांस है दीर वाले, और तुर्बत में तो बहुत हालात खराब है। तो यहाँ पर आकर मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में थोड़ा गिला रह गया कि तेमरगरा या दीर में भी ये चीजें होनी चाहिए। या मुझे लगा था मैं यहाँ पे आके इन लोगों के हाल पे तरस खाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से अपने हाल पे तरस खा के जा रही हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब हामिद है। मैं इस्लामाबाद से हूं और मैं एक छोटा सा एंकर हूं
میں نے میرا یہ تربت کا پہلی دفعہ جو ہے نا دورہ ہوا ہے. میں بلوچستان دو دفعہ آ چکا ہوں, اور میں جب بھی بلوچستان آیا ہوں میں صرف ایک چیز یہاں سے واپس لے کے جاتا ہوں, اور وہ ہے محبت, عزت, احترام. اور یہاں پہ آنے سے پہلے تاثرات آف کورس بہت مختلف تھے, کیونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہم لوگوں کو چیزیں بتاتا ہے وہ بہت مختلف ہے. میرے ذہن میں تھا کہ یہاں پہ شاید روڈز نہیں ہوں گی, گھر کچے ہوں گے, شاید مٹی کے گھر ہوں گے, ایک پرسپشن بنا ہوا تھا, ایک آئیڈیا تھا. لیکن یہاں پہ جب ہم لینڈ ہوئے, ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اور آپ کی موٹر وے ٹائپ بالکل ایک روڈ ہے جس پہ کوئی کھڈا نہیں ہے. یہاں پہ میڈیکل کالج ہے, یہاں پہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, لڑکیوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, یہاں پہ آرفنز کے لیے جگہ ہے. مطلب وہ ساری سول فیسلٹیز موجود ہیں یہاں پہ جو کہ کسی بھی پاکستان کے بڑے شہر میں موجود ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے یہاں پہ اچھی لگی ہے اور جو مجھے بہت متاثر کیا ہے وہ ہے یہاں کی خواتین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کانفیڈنٹ, خوبصورت, انٹلیکچوئل, نالجبل, اور کیا زبردست پریزنٹیشن سکلز ہیں ان کی. اور میں نے یہاں پہ کسی کو کہا کہ اسلام آباد کی لڑکیوں میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے جب وہ مائک اٹھاتی ہیں اور وہ بات کرتی ہیں جتنا یہاں کی لڑکی میں کانفیڈنس ہے. تو اس نے مجھے بہت متاثر کیا. جب لوگوں سے ہماری گفتگو ہوئی تو ان کے نالج نے, ان کے انٹلیکچوئل نے, ان کے مائنڈ نے مجھے جو ہے نا شاک کر دیا. مطلب میں ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہوں, میں ٹی وی چینلز پہ جاتا ہوں, میں بین الاقوامی جو امور ان کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں, اور جو چیز مجھے اسلام آباد میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانی پڑتی ہے 1.5-2 گھنٹہ بحث کرنے کے بعد, وہ چیز یہاں پہ ان کی گفتگو میں, بحث میں آغاز وہاں سے ہوا. تو مطلب کہ ان سے گفتگو کرنے کا مزہ ہی جو ہے نا وہ ایک اور مزہ تھا, ایک اور بہت ہی زبردست. اور تربت سے تو مجھے پیار ہو گیا ہے. السلام علیکم, میرا نام سمیرہ راجہ ہے, میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں, اسلام آباد سے میرا تعلق ہے. میں اس وقت تربت کے اندر موجود ہوں. تربت ایک بہت خوبصورت شہر ہے, قدیم شہر ہے. یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت خدمت کرنے والے اور بہت وارملی ویلکم کرنے والے ہیں. جس طرح سے ہم سوشل میڈیا پہ فیک نیوز سنتے ہیں یا ہمیں بتایا جاتا ہے, تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ بہت بیکورڈ لوگ ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی, ان کی خواتین سے ملاقات ہوئی, تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ہم لوگوں سے بھی زیادہ پڑھی لکھی, باشعور اور عقل مند لوگ ہیں. یہاں آنے سے پہلے میرا چونکہ ایک تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے یہ قبائلی علاقہ ہے اور ایک بہت خطرناک علاقہ ہے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. آنے سے پہلے تو میں اگر اپنے آپ کو حقیقت بتاؤں تو میں کلمہ پڑھ کر جہاز پہ بیٹھی تھی, لیکن اس ٹائم میں یہاں پہ موجود ہوں اور آپ کو مجھے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں نے جو اپنا ڈریس پہنا ہوا ہے یہ اسلام آباد کا ڈریس ہے اور میں فریلی یہاں پہ ہوں اور مجھے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے. یہاں پہ جتنے میرے بھائی ہیں, ایسا ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت تنگ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں ملاقات ہوئی. ہاں, خاص طور پر اگر ہم بات کریں تربت کے اندر ڈیولپمنٹ کی, تو یہاں پہ خواتین کے لیے کیڈٹ کالج بنایا گیا ہے جس کے 2 بیچز پاس آؤٹ ہو گئے اور اب تیسرا بیچ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میڈیکل کالج ہے جو تمام بلوچستان کی خواتین آ کے اس میں پڑھ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہم نے آج ایک وومن سینٹر ہم نے دیکھا جہاں پہ خواتین کو سکلز سکھائے جاتے ہیں, سلائی کڑھائی اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی. میں بہت حیران ہوئی ہوں کہ یہاں پہ آئی ٹی بھی سکھائی جاتی ہے, حالانکہ ہمیں بتایا جاتا ہے, تاثر دیا جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آرٹس کونسل ہے, اس کے ساتھ تربت یونیورسٹی ہے, وہاں پہ میں نے خود وزٹ کیا ہے. وہاں سائنس, وہاں ٹیکنالوجی, اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس سیکرز نہیں ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کریٹر ہیں, وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں. تو میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ آپ سب بھی آئیں, تربت وزٹ کریں. تربت بہت ڈیولپ ہو چکا ہے. میرا نام ارباز خان ترین ہے, میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں, فری لانس جرنلسٹ ہوں, اور میں ریسرچ اسکالر بھی ہوں. تو جیسے کہ ایک مت پائی جاتی ہے بلوچستان میں, پورے اوور آل پاکستان میں,
हम हमारे विजिट से कबल इवन हमारी फैमिलीज़ को भी ये फिक्र थी कि हम जा रहे हैं तुर्बत जैसे इलाके में तो हालात ख़राब होंगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर जो एक चलता रहता है नैरेटिव कि आज यहाँ हो गया कुछ, यहाँ लोगों ने नाके लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, टेररिस्ट अटैक हो गए। लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें पता चला है कि एक पुरअमन जगह है, उस उतने हालात ख़राब नहीं, हालात तो ख़राब हैं, ये तो एक रियलिटी है, लेकिन उतने नहीं हैं जितने जैसे कि सोशल मीडिया पर एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है। और हम चूंकि हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, क्वेटा से है, फिर भी हमारा एक परसेप्शन ये था कि बहुत हालात ख़राब हैं। जो हमारे साथ दूसरे इलाकों से पाकिस्तान के आए थे, इस्लामाबाद से, कराची के, उनका तो और भी परसेप्शन था कि शायद यहाँ पर तो तालीम भी नहीं है, यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, यहाँ पर रोड्स भी नहीं है, यहाँ पर घर नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का विजिट किया है, तो उनकी एक परसेप्शन बिल्डिंग हुई है कि बलूचिस्तान उतना पसमानदा नहीं है जितना कि दिखाया जाता है, न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। और अब वो यहाँ से एक मस्बत मैसेज लेके जा रहे हैं। मैं इंटरनली बलूचिस्तान के लिए एक मस्बत मैसेज लेके जा रहा हूँ और वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक मस्बत मैसेज लेके जा रहे हैं कि बलूचिस्तान वो नहीं है जो हम मोबाइल स्क्रीन्स पर देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो टीवी चैनल्स पर तो बलूचिस्तान को इतनी कवरेज मिलती नहीं है, ये एक अलमिया है हमारे पाकिस्तान का। लेकिन सोशल मीडिया पर भी जो हमें दिखाया जाता है वो भी, उसमें अगर 20% सच्चाई होती है तो 80% उसमें जो होता है झूठ होता है। तो एक बहुत ही फ्रूटफुल सा एक्सपीरियंस था हमारा और माशाल्लाह से हमें बहुत खुशी हुई यहाँ के नौजवानों से मिलकर। बहुत टैलेंटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में उन्होंने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं दी, उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढी हैं और उनसे वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान और तरक्की करेगा और फलेगा फूलेगा और हम आज़ादी से यहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र कर पाएंगे। दौरे के दौरान मकामी शख्सियात ने उन्हें बताया कि बलूचिस्तान का मसला तारीखी महरूमियों, माजी की गलत पॉलिसियों, इलेक्शन में वोट का हक न देना और मुसलसल नजरअंदाजी के रवैयों से जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान के हालात का इस्लामाबाद, लाहौर या कराची से बराह रास्त मवाजना करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हर खित्ते के अपने सियासी, समाजी और तारीखी तनाजुर होते हैं। मकामी लोगों ने बताया कि अगर तरक्याती मंसूबों और बुनियादी सहूलियात के हवाले से मवाजना करना हो तो तुर्बत का तकाबुल फैसलाबाद या हैदराबाद जैसे शहरों से किया जाना चाहिए, क्योंकि तुर्बत बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और इसे दूसरे सूबों के दूसरे बड़े शहरों से मवाजना करना चाहिए।